مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید مختار حسین ابن جناب سید الطاف حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ مومنین کرام و حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ایک بندے خدا، ایک محب اہل بیت، ایک عزادار حسین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم برگزار کی گئی ہے۔ چونکہ مجلس ایک ایسے شخص کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے کہ جس کی زندگی لوگوں کی مدد میں اور ان کی حوصلہ افزائی میں اور انکریج میں گزری ہے۔ مجھے جو بتایا گیا کہ مرحوم و مغفور جناب سید مختار حسین صاحب کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں ایک نمایاں فضیلت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ان کے دروازے پر آتا تھا تو وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مرحوم جب تک کہ اس کی پذیرائی نہیں کرتے تھے، مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ لوگوں نے بالاجماع بالاتفاق مرحوم کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ نہایت ہی سخاوت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی، ایک سخی انسان تھے۔ لہذا میں نے سوچا کہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی ایسا سورہ اس مجلس کے لیے عنوان کلام قرار دیا جائے جو مرحوم کی زندگی سے بالکل ملتا جلتا ہو، یا آسان زبان میں یوں کہا جائے کہ ایسا کوئی
مفہوم بیان ہو قرآن سے کہ جو ان کی زندگی سے بالکل مربوط ہو۔ تو میرے ذہن میں سورہ معون آیا جو 30ویں پارے میں ہے اور بہت ہی مختصر سورہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر معانی و مفاہیم کا سمندر ہے جو ایک کوزے میں ڈال دیا ہے۔ آپ جب قرآن کے اس سورے کے ترجمے اور تفسیر سے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں واقف ہوں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دین مبین اسلام کن کن مرحلوں پر، زندگی کے کن کن مرحلوں پر دین اسلام نے انگلی رکھی ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں ہے کہ جہاں پر دین اسلام نے کوئی قانون تیار نہ کیا ہو۔ آئیے اس چھوٹے سے سورے کا میں ترجمہ پیش کروں گا تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو عیاں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مومن پر بھی رحم کرتا ہے، جو غیر مومن پر بھی رحم کرتا ہے۔ اس کی رحمت کبھی عام ہوتی ہے جو مومن اور غیر مومن دونوں کو شامل کرتی ہے، اور کبھی خاص ہوتی ہے جو فقط اپنے بندوں سے مخصوص کرتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، پروردگار ایک سوال کر رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ سوال اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب انسان واقف نہ ہو، اور واقف ہونے کے لیے، جاننے کے لیے سوال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک راستے سے جا رہا ہوں اور مجھے راستہ معلوم نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ جو سڑک جا رہی ہے یہ فلاں بستی کی طرف جا رہی ہے، فلاں گاؤں کی طرف جا رہی ہے، کیا یہ سڑک فلاں بستی کی طرف جا رہی ہے، فلاں گاؤں کی طرف جا رہی ہے؟ میرے سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے بتا دو، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو انسان جب کوئی سوال کرتا ہے تو یہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے جو یہ حجاب ہے، جو پردہ ہے، یہ ہٹ جائے اور ایک چیز جو غیر معلوم ہے وہ معلوم ہو جائے۔ یہ انسان کے اعتبار سے ہے۔ تو کیا خدا بھی جب سوال کرے گا تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ وہ علم محض ہے، وہ علم مطلق ہے، اس کا وہ ایسا عالم ہے کہ اس کی ذات جو ہے اس میں علم پایا جاتا ہے۔ خدا کی ذات اور خدا کی صفت الگ الگ نہیں ہے۔ ہماری صفت اور ہماری ذات الگ ہو سکتی ہے۔ ایک شخص ہے جو پہلے جاہل تھا، بعد میں عالم ہوا۔ ایک شخص پیدا ہوا تو جاہل تھا، لیکن جب اس نے محنت کی اور آگے بڑھا تو وہ ڈاکٹر بنا۔ تو اس کی ذات اور اس کی صفت الگ ہے۔ پہلے وہ ڈاکٹر نہیں تھا، بعد میں ڈاکٹر بنا، لیکن خدا کی ذات اور خدا کی صفت جو ہے اس سے الگ نہیں ہے۔ اس کی جو ذات ہے وہی اس کی صفت بھی ہے۔ پروردگار عالم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے علم نہیں رکھتا تھا اور بعد میں ہم سے پوچھ کر وہ عالم بن گیا۔ تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین، میرے نبی کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا پروردگار یہ سوال کر رہا ہے، جانتا نہیں ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں، کبھی کبھی سوال جو ہے وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا 10 بج گئے، تم اسکول نہیں گئے، یعنی تم اسکول کیوں نہیں گئے؟ یہاں پر
मुतनब्बे करना चाहती है। देखो जान लो, अब स्कूल जाओ, स्कूल जाने का वक्त मेरे लाल हो गया है, अब तुम्हें स्कूल जाना है, लिहाजा स्कूल जाने की तैयारी करो। ऐसे परवरदिगार जब भी सवाल करेगा कुरान में जितनी जगह पर भी अल्लाह ने सवाल किया है, इसलिए नहीं किया कि उसे कुछ मालूमात हासिल हो जाए, उसे कुछ इल्म हो जाए, उसके इल्म में इजाफा हो जाए, नहीं, बल्कि हमें मुतनब्बे करना है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते, ये दोनों बराबर हैं? यानी क्या मकसद, यानी खुदा आपसे सवाल कर रहा है, नहीं, मुतनब्बे करना चाहता है। देखो आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, दोनों को एक एतबार से न समझना। आलिम का दर्जा अलग है और जाहिल जो है बहरहाल उसकी जो है अलग हैसियत है। तो परवरदिगार यहाँ पर अपने नबी से सवाल कर रहा है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, मेरे नबी क्या आपने देखा उस शख्स को कि जो दीन को झुटलाता है। अब यहाँ पर दीन के दो माना हैं, एक तो क़यामत के माना में है और दूसरा दीन का मतलब वही जिसे आप कहते हैं दीन इस्लाम। क्या वो जो दीन को झुटलाता है, जो भी माना हो, परवरदिगार कह रहा है कि आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई है, आप जानते हैं उस इंसान को जो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो दीन को झुटलाता है। अब उसके बाद खुदा कहता है चलो हम तुम्हें बताए देते हैं। जैसे सूरह क़द्र में कहा कि मेरे नबी आप जानते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप जानते हैं कि शब क़द्र क्या है? फिर खुदा खुद कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। पहले सवाल करता है, फिर खुद ही जवाब दे देता है। तो जो जवाब दे रहा है वो इल्म की जहल की बुनियाद पे थोड़ी दे रहा है, वो मुतनब्बे करने की बुनियाद पर है, आगाह कर रहा है, हमें तंबीह कर रहा है, देखो होशियार हो जाओ। कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो है जो यतीम को छुटलाता है, यदउल यतीम छिड़कता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी, यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात है, अल्लाह ने कहा यतीम से मुराद क्या सिर्फ वो यतीम है कि जिसका बाप मर जाए, या इसका माना और ज्यादा वसी है, और ज्यादा फैला हुआ है, इसका सर्कल, इसका दायरा और ज्यादा फैला हुआ है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यहाँ पर उलमा कहते हैं यतीम से मुराद वो यतीम भी है जिसका बाप मर जाए, और वो भी है कि जिसका बाप तो है लेकिन इस तरीके से है कि जैसे गोया बाप है ही नहीं, यानी मिस्कीन है, नादार है, फ़कीर है, मोहताज है, उसके पास कस्बे माश के लिए कुछ नहीं है, रोजी रोटी उसकी नहीं है, वो भी यतीम के हुक्म में आता है। तो ये जो दीन का इनकार करता है, ये इतना पत्थर दिल हो गया है, ये इतना कसीउल क़ल्ब हो गया है, इसका दिल इतना सख्त हो गया है कि ये लोगों पर रहम नहीं करता। दीन इंसान को रहम दिल बनाता है, दीन इंसान के दिल को रकीक बनाता है, दीन इंसान के दिल को रहम दिल बनाता है। लिहाजा दीन अगर है तो इंसान में दहशत नहीं पाई जाएगी, इंसान टेररिस्ट नहीं बन सकता है, उसका दिल बहुत ही नर्म हो जाता है। लिहाजा अगर कहीं पर दहशत गर्दी दिखाई दे तो वहां सब कुछ तो मुमकिन है, लेकिन दीन मुमकिन नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि फलां शख्स किसी का सर काट रहा है, तो इसका मतलब ये पत्थर दिल हो गया है, और जैसे ही पत्थर दिल होगा वो दीन के सर्कल से बाहर हो जाएगा। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। बहुत ही अहम ये मैसेज था कुरान का, मेरा अपना ज़ाती कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो एक पोस्टमैन की हैसियत से हूँ, उधर से जो कुछ मिलता है वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया करता हूँ। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन,
اور دیکھو یہ ایک تو اس کا کام یہ ہے کہ جھڑک دیتا ہے، یہ یتیم کو جھڑک دیتا ہے، اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اگر ہم اس سے سختی سے بات کریں گے، لہجے میں تندی اور شدت پائی جائے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ یہ کہتا ہے کہ کسی عام انسان کا دل نہ توڑو، عام انسان کا دل نہ توڑو، پروردگار ایک طرف تو یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہی انسان ایک یتیم بچے کی شکل میں ہو تو اس کا دل توڑنا جو ہے کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ عام انسان کا دل توڑنا بھی غلط ہے، اور یہ تو ایک یتیم بچہ ہے، اسے احساس ہوگا نا کہ میرے ساتھ جو یہ برتاؤ کیا گیا، اس لیے برتاؤ کیا گیا کہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ زندہ ہوتا نا تو میرے ساتھ یہ برا سلوک یہ لوگ نہیں کرتے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں آتی، بار بار اسے اپنے مرحوم باپ کی یاد آئے گی، لہذا یتیم بچے کا دل نہ ٹوٹنے پائے، یتیم بچے کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے ارق قلوب الایتام، سب سے زیادہ جلدی ٹوٹنے والا اگر کوئی دل ہے تو وہ دل یتیم بچوں کا ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام، آپ اندازہ لگائیں دین اسلام کس قدر مہربان دین ہے، اس میں کتنی رافت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، یہاں تک کہ تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو تم اپنے بچے کو کسی یتیم بچے کے سامنے پیار بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس کو پیار کرو گے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا، تو جیسے یہ اپنے بیٹے کو پیار کر رہا ہے، میرا باپ بھی مجھے ویسے ہی پیار کرتا۔ اسلام نے منع کیا یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ دل جوئی سے کام نہ لو، بہت زیادہ محبت کا اظہار نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ لوگ جو دین کو انکار کرتے، میرے نبی ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مرحوم سید مختار حسین صاحب کے بارے میں جب گیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ جو بھی دروازے پہ آتا تھا پہلا سوال یہ ہوتا تھا آپ نے کھانا کھایا؟ آپ کھانا کھا کر جائیں گے۔ یہ کیا ہے عزیزو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بے دین ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ دین اسلام نے بہت تاکید کی ہے، تمہارے گھر کوئی آئے، کوئی مہمان آئے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہاں مہمان آتا ہے تو چہرے پر شکن پڑ جاتی ہے، ماتھے پر پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے، چہرہ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے۔ لیکن آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، قیامت کی حدیث ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ الضیف یاتی برزقہ، مہمان جب تمہارے گھر میں آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے تو تمہارے گھر کی مصیبتوں کو لے کر جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے اوپر مصیبت لے لیتا ہے، نہیں، مہمان جب کسی گھر میں آتا ہے تو اس گھر میں برکت بھی آتی ہے، اور جو مصیبت ہے اس کے قدم کی برکت سے رخصت ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کا کتنا نقصان ہوا؟ آپ نے کیا کھلا دیا مہمان؟ بھیا جو بھی کھا رہا ہے، دال چاول روٹی سبزی، جو کچھ بھی آپ اسے چکن مٹن دے رہے ہیں، یہ اپنا کھا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم اسے کھلا رہے ہیں۔
یہ صحیح نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اس نے اپنا کھایا اور جب گیا تو اس نے آپ کے ساتھ کیا احسان کیا کہ جو مصیبت نازل ہونے والی تھی یا جو مصیبت نازل ہو چکی تھی اس گھر میں، مہمان نے اپنے قدم سے ان مصیبتوں کو ختم کر دیا. تو وجود مہمان جو ہے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. لہذا عزیزو مہمان کی قدر کریں. مہمان آئے تو خوش ہونا چاہیے. جو لوگ مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں وہ دین رحمت کو نہیں سمجھتے. یہ دین رحمت ہے، یہاں کوئی زحمت نہیں بنتا. ہم نے آپ نے بہت سی چیزوں کو زحمت بنا دیا ہے، ایک نقطہ جو ہے رے کے اوپر بڑھا دیا ہے اور رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی ہے. لہذا عزیزان محترم جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ پورا سورہ مکمل کر لینے دیجیے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اللہ کہتا ہے بڑی خطرناک آیت ہے یہ قرآن کی، بہت ہی خطرناک آیت. خدا کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو. ارے نماز پڑھنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل، نمازی ہے اور اس پر اللہ کا عذاب نازل. کہا ہاں الذین هم یراؤن، ان لوگوں پر کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز میں سہو کرتے ہیں. یعنی کیا مقصد؟ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے اور وقت کی رعایت بھی نہیں کرتے. نمازی ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن نماز کو ہلکا کر کے پڑھ رہا ہے، امپورٹنس نہیں دے رہا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے، یہ جو میں نے سورہ ماؤن پڑھا ہے 30ویں پارے کا سورہ ہے، دیکھ لیجئے گا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان پر اللہ کے عذاب نازل ہو جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں. الذین هم یراؤن، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ تعریف کریں کہ بھیا ہم بہت بڑے نمازی ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ساری پہچان ہے جو دین کو نہیں مانتا ہے. اور آخری پہچان یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون بھی نہیں دیتے ہیں. معون جو ہے کہا جاتا ہے اس مال کو کہ جس کی قیمت نہیں ہوتی. میں مثال دے دوں گا، بات واضح ہو جائے گی. آپ نے کہا ذرا مجھے بیڑی جلانا ہے یا سگریٹ جلانا ہے، ماچس دے دیجئے. ایک تیلی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ انصاف سے بتائیے، کوئی قیمت ہے اس کی؟ یا آپ نے کہا ذرا سا مجھے نمک دے دیجئے. اس کو عربی زبان میں معون کہا جاتا ہے. کہا یہ جو دین کا منکر ہے یہ اتنا کنجوس ہے کہ معون بھی دیتے ہوئے جو ہے اس کا دل جل رہا ہے. اللہ اکبر. دین اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، اور یہ کنیکشن جو حاصل ہوگا، یہ جو آپسی محبت جو قائم ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین سے. الہدیۃ تجلب المودہ، ہدیہ جو ہے مودت کو کھینچ لیا کرتا ہے، محبت کو کھینچ لیا کرتا ہے. روایت میں آیا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، اس سے محبت قائم ہوتی ہے، دو دل آپس میں نزدیک ہوا کرتے ہیں. کسی کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ کچھ لے کر جاؤ. اس سے کیا ہے؟ محبت قائم ہوتی ہے. کیونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور آن لائن مجلس ہے، اور ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. عزیزو، میں گیا تھا رات میں تقریباً 11 بجے مرحوم کے جنازے میں شرکت کی، نماز پڑھائی، مجلس پڑھی. اور عزیزو میں نے دیکھا ایک کثیر تعداد ہے جو جنازے میں بھی شریک ہے، مجلس میں بھی شریک ہے، اور وارثین سے لوگ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. مرحوم کے بچوں سے، مرحوم کے پوتوں سے، مرحوم کے نواسوں سے، مرحوم کے رشتہ داروں سے لوگ گلے مل رہے ہیں. اور ہر ایک کی زبان پہ یہی فقرہ ہے،
بیٹا صبر کرو، بھیا صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دستور زمانہ یہی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو لوگ جائیں اور پسماندگان کو، رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو تسلیت اور تعزیت پیش کریں۔ اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے یہ بات جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ گزر جائے، جس کا باپ، جس کی ماں، جس کا کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائے اور کوئی آتا ہے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ تو جب گلے لگاتا ہے نا تو وہ جو مرحوم کا رشتہ دار ہے، جس کے رشتہ دار کی میت پڑی ہوئی ہے اور آنے والا کوئی اسے گلے لگا کر ایک جملہ بول دیتا ہے کہ بھیا صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ وہ شعبہ ہے کہ جس میں انسان مجبور ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے، اللہ تمہیں اجر دے۔ جب یہ جملہ کوئی کہتا ہے نا عزیزو تو جانتے ہیں دل بڑا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ عزادارو، کیا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں واقع ہوئی تھی تو کیا سید سجاد کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا ہے تو لوگوں کو آنا چاہیے مجھے تسلیت پیش کرنے کے لیے، مجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے؟ لیکن عزادارو، جب میرا امام مولا حسین جب شہادت واقع ہوئی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان یہ آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، تو عزادارو کوئی بھی سید سجاد کے پاس نہیں آیا۔ ارے میں نے غلط کہا، لوگ آئے لیکن کس طریقے سے آئے؟ ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے ہیں، نیزے سے بیویوں کی چادریں چھین رہے ہیں اور آگ سے خیمہ جلا رہے ہیں۔ وہ خیمہ بھی جلا دیا گیا جس میں سید سجاد آرام کر رہے تھے، وہ بستر بھی چھین لیا گیا جس پر آپ لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ عجب نہیں سید سجاد نے آواز دی ہو، اے بابا، ہم آپ کے جانے کے بعد کوئی تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، لوگ آئے تو خیموں میں آگ لگانے کے لیے، میری ماں اور بہنوں کے سر سے چادر چھیننے کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آسموں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی، مرحوم و مغفور جناب سید مختار حسین صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔